حضرات گرامی، آج ماشاءاللہ ممبر نور پہ ہمیشہ کی طرح ملک کے مشہور و معروف مشائخین اعظام اور علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ میں کس کس کا نام پکاروں، کس کا نام نہ لوں، آپ سب ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی، بلکہ میں چچا کہوں گا، ہمارے مسولی شریف سے ہمارے حسان میاں صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے شیخ پور سے ہمارے حضرت غالب میاں صاحب سجادہ خانقاہ سہروردیہ، اور ہمارے چشم و چراغ خاندان برکات کے سجادہ نشین حضرت سبحانی میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ صدر الشریعہ کے شہزادے حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب، ہمارے آقا ہمارے صدر العلماء حضرت محمد احمد مصباحی صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب، مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب، تمام ہمارے اساتذہ اکرام زاہد سلامی صاحب اور تمام اساتذہ اکرام موجود ہیں۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے پرنسپل مولانا بدر عالم صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء اکرام یہاں موجود ہیں، ہم سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ حضرات گرامی، ہر برکاتی کو، ہر مسلمان کو ضروری علم دین سیکھنا فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین اسکولی تعلیم دلائیں، IIT میں بھیجیں، IIM میں بھیجیں، IAS بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن سب سے پہلے انہیں ضروری علم دین سکھائیں۔ یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم نے انہیں نہیں سکھایا تو آپ یقین مانیے آپ اسے کتنے ہی بہترین ڈاکٹر بنا لیں، مینیجر بنا لیں، وہ سب رائے گاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، علماء اکرام سے جڑنا ہوگا، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ہم لوگ جس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اسکولوں کے چکر لگاتے ہیں اور بہترین سے بہترین اسکول میں ایڈمیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بہترین سے بہترین فیسیں ادا کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم صبح ہی اٹھ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں۔ امتحانوں میں بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ تیاری کرتے ہیں، یہ ہم اچھا کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی کیا ہم یہی کام علوم دین کے لیے بھی کرتے ہیں؟ صرف ایک سال میں حافظ صاحب کو بلا کے 15 منٹ سپارہ پڑھوا لینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھانا ہوگا۔ ہمیں انہیں عقائد کے بارے میں بتانا ہوگا، ہمیں ان کے اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، قیامت کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، موت کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں نماز سکھانی ہوگی، نماز کے مسائل سکھانے ہوں گے، روزے کے بارے میں بتانا ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہوگا، حج کے بارے میں بتانا ہوگا، جو لوگ نکاح کرنا چاہیں انہیں نکاح کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرات ہمارے لیے سب سے اہم علم دین حاصل کرنا ہے۔ اگر علم دین آپ کے ساتھ نہیں ہے اور صرف آپ علم دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی یقین مانیے بیکار ہے۔ کیا ہم اپنے بچے کی ہماری ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم رونے لگتے ہیں، ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، ہم اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کیا ہم اسے دوزخ کی آگ میں پھونکنا برداشت کر سکیں گے؟ حضرات گرامی، یہ خانقاہ برکاتیہ کا پیغام ہے، جو میرے مرشد کا بھی پیغام ہے، اور تمام سرکاران محررہ کا پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ یہاں بڑے بڑے ادارے اس لیے قائم کیے گئے کہ لوگ علم دین سیکھیں، لیکن ہر آدمی کے لیے پورا عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کم سے کم اپنے بچوں کے لیے اتنا انتظام کریں کہ روز ایک اچھا عالم لگا کر کم سے کم آدھے گھنٹے انہیں علم دین پڑھائیں۔ مشکل سے 2 سال میں وہ ہر ضروری بات سیکھ جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے تو آپ یہ کام کر چکے ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، کون کون بھائی مجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے بچوں کے علم دین سکھائیں گے؟ یقین مانیے یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے لیے بہترین پلان بناتے ہیں، بہترین پلانز بناتے ہیں، گھر کا نقشہ بناتے ہیں، کاروبار کا نقشہ بناتے ہیں، اچھی اچھی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس پلان میں اپنی موت کا حساب لگانا بھول جاتے ہیں۔
جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی بھی مذہب کا نہ ماننے والا ہو وہ اس کو اس پہ ضرور یقین کرتا ہے کہ سب کو موت آنی، تو جو چیز آنی ہے اس کے لیے تیاری کی جائے۔ موت سے بچا تو نہیں جا سکتا، بچنے کی کوشش جو کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی سانسیں موجود ہیں، ہمارے پاس کتنے دن موجود ہیں، تو ہمیں ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو اپنے مرکوز نظر رکھیں گے اور ہم اس کو ہی اپنا مین مقصد بنا کے چلیں گے تو یقین مانیے زندگی میں تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے ایک مسافر کی طرح زندگی ہے، جس طریقے سے اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ سامان لے کر 4 اڈیچیاں لے کر تو نہیں جاتے ہیں، اور راستے میں سب سے اتنے تعلقات تو نہیں بڑھا رہتے کہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہے یہ ایک سفر کی طرح ہے، یہ ایک امتحان ہے، تو سفر میں اتنا ہی انسان کرو جتنا اس کے لیے ضرورت ہے، اس چیز سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنا اس کے لیے ضرورت ہے، اپنا پورا دل اس میں نہ لگا دو، اپنی پوری زندگی اس میں نہ لگا دو، اپنے لیے توشہ آخرت تیار کرو۔ یہ میدان عمل ہے، یہاں پر رہ کر اپنے لیے توشہ آخرت تیار کرو، ورنہ کہیں ہاتھ نہ ملتے رہ جانا پڑے۔ کبھی بھی موت کا فرشتہ آ کے ہمیں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں جاتا ہے، کوئی مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں تم سے یہاں پہ گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں یہ بات بتانا ضروری ہے، بار بار یاد دلانا ضروری ہے۔ اپنے گھر کے پاس بنے قبرستان میں جایا کرو، میں درگاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر ہم فیض لینے جاتے ہیں، تم قبرستانوں میں جایا کرو اور دیکھو وہ ہمارے ساتھی تھے، وہ کیسے لوگ تھے، وہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، جو طاقتور تھے، جو پوزیشن والے تھے، جو پاور والے تھے، جو فون کر دیتے تھے تو چیزیں بدل جایا کرتی تھی۔ آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ تم جاؤ، روز کوشش کیا کرو، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار کوشش کیا کرو، مہینے میں ایک بار کوشش کیا کرو، قبرستان میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کچھ دن بعد ہمیں بھی آنا ہے، تو یہاں کے لیے کیا توشہ، کیا میری گاڑی یہاں کام آئے گی، کیا میرا بنگلہ یہاں کام آئے گا، کیا میرے تعلقات یہاں کام آئیں گے؟ یہ سب کام نہیں آئے گا، تو وہ چیز حاصل کرو جو یہاں پر کام آئے گی۔ اللہ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرو، علماء اکرام سے علم دین سیکھو۔ جب بنیادی علم دین سیکھو گے نہیں تو اس پہ عمل کیا کرو گے؟ اگر تم کسی شہر جاؤ اور تمہیں ٹریفک کے رولز پتہ نہ ہو اور تم جو ہے بتی کاٹ دو، پولیس والا تمہیں روکے، تم کہو مجھے رولز نہیں پتا تھا، وہ کہے گا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں رولز نہیں پتا، چلو۔ حضرات گرامی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کی چند سال کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے 20-25 سال اپنے بچے پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دیوانوں کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، یہاں پڑھ لے، یہ کورس حاصل کر لے، یہ چیز حاصل کر لے، یہ پیسہ 5 لاکھ روپے کی کوچنگ۔ میں تو دیکھتا ہوں کرکٹ کی کوچنگ کرائی جا رہی ہے۔ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ کرکٹ اکیڈمی میں دعا کر دی کرکٹ میں سلیکٹ ہو جائے۔ یہ دنیاوی کھیلوں کی کوچنگ کرا رہے ہو؟ کیا دنیا لہو لیف کے لیے دی گئی ہے؟ کیا ہمیں اسی لیے یہ دنیا کی زندگی دی گئی ہے کہ ہم 4-4 گھنٹے بیٹھ کے گپے ماریں، ہم اپنے موبائلوں سے کھیلیں، ہم باتیں کریں؟ حضرات گرامی، تھوڑا بہت سوشلائزیشن ضروری ہے انسان کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں موت کی تیاری اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تمہاری خانقاہ کا یہی پیغام ہے، تمہارے مرشدان گرامی کا یہی پیغام ہے۔ اگر ہم تمہیں اس پیغام کو بار بار یاد نہ دلائیں تو ہم اپنی ڈیوٹی تمہارے ساتھ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم سے بھی سوال ہوگا، کیونکہ تم نے اپنا ہاتھ میرے والد گرامی، میرے امی مکرم، میرے دادا کے ہاتھ میں دیا ہے، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم ہمیں بار بار اس پیغام کو یاد دلائیں تاکہ قیامت میں تم ہمارا دامن نہ پکڑ لو کہ حضرت ہم تو ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ کے گھر آیا کرتے تھے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے ہم بیٹھے رہتے تھے، ہم منتظر رہتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے عرس کی خدمت کیا کرتے تھے، کیوں آپ نے ہمیں یہ پیغام نہ دیا؟ لیکن الحمدللہ تمہاری خانقاہ ہمیشہ سے پیغام دیتی ہے، دن اور رات میرے والد گرامی، میرے امی مکرم یہ پیغام دیتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک ایک تعلیم ماشاءاللہ مشعل راہ ہے، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ حضرات گرامی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زندگی کے
اپنے گھر پہ آپ بلکہ لکھ لیں کہ مجھے موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت سے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. کہ انسان موت سے ڈر رہا ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں کرے گا. اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو کیا امتحان آئے گا نہیں؟ اگر بچہ ایگزام کی تیاری نہ کرے تو ایگزام کا دن آئے گا نہیں؟ وہ تو آنا ہی ہے، اور اس کا گھبرانا نہیں چاہیے. ایک مومن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپنے رب پہ یقین کر کے اگر اپنی موت کی تیاری کی ہے، ضرور ہمارے پرچوں میں کمی ہوگی، ہمارے پیپرز میں کمی ہوگی، لیکن انشاءاللہ جب ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرما کر کیا اپنے رحم و کرم کا نظارہ پیش کیا ہے. وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے بزرگان دین اس کے لیے دعا کریں گے، لیکن ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی تیاری تو کرنی چاہیے. کیا 5 وقت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے؟ حضرات گرامی، اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو عرصوں میں آنے کا، درگاہوں میں آنے کا کیا فائدہ؟ میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں نوجوانوں کی تعداد ہے جو روزے نہیں رکھ رہی ہے. اتنے ہٹے کٹے نوجوان، جبکہ بیچارے رکشے والوں کو میں دیکھتا ہوں روزے رکھ رہے ہیں، 80 سال کے بوڑھے روزے رکھ رہے ہیں، 12 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے 25-30 سال کے نوجوان روزے نہیں رکھ رہے ہیں. جو اہم فرائض ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہے، ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. تھوڑی موڑی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، ہم بہت اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. پورے اپنے پیسے کا حساب لگا کر سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کتنے جو ہیں علماء اکرام کو نذرانے دے رہے ہیں، پیران اعظام کو نذرانے دے رہے ہیں، کتنی آپ جو ہے نام و نمود کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کا آپ سے سوال ہوگا. اللہ آپ کو توفیق دے تو حق پہ جائیں. حضرات گرامی، اگر آج ہم بدن میں طاقت پاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے غصہ کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے، اپنا ایسا ٹیرر پھیلا دیتے ہیں. میں یقین ماننا، میں جگہوں پہ جاتا ہوں، نہ جانے کتنے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو بستروں پہ پڑے ہوئے، نوجوان 6 سال سے بستروں پہ پڑے ہوئے، ذرا سی چوٹ لگ گئی. یہ تو ہماری طاقت کا عالم ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا ایک پتھر ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہم کوئی کوما میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہلنے سے معذور ہو گیا ہے. خدا سے ڈرو، ماں باپ کے دل کی آہیں مت لو. خدا سے ڈرو، یہ جو طاقت ہے یہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گی، اور جس نے جو بویا ہے اسے وہ کاٹنا پڑے گا. پھر بھی حضور رفیق ملت بتا رہے تھے کہ ماں باپ کا ان کی زندگی میں بھی ان کا حق ادا کرو، اور اگر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد بھی جا کے ان کا حق ادا کرو. حضرات گرامی، اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش مت کریے، گھر میں اتنے زور سے مت بولیے. یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ آپ کی ہے، حقیقت میں آپ کے ماں باپ کا احسان ہے. ان پہ خرچ کرنا اپنی خوش قسمتی سی سمجھیے. اپنا ماحول ایسا بنائیے کہ ہمارا ماحول رہنے کے لائق ہو، لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں جب اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا. لوگ خود اس دین میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. اپنے محلے کے ماحول کو ایسا بنائیں. اتنا برادری واد پھیلا ہوا ہے. کل حضور رفیق ملت بتا رہے تھے ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جا رہی، بچیاں بوڑھی ہو جا رہی ہیں، لوگ گناہوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں، لیکن ہماری برادری ہے، ہم دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے. ہم جو ہے وہابی دیوبندی بدعقیدہ میں تو شادی کر رہے ہیں، لیکن دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے. اس گناہ کا سر کس کے سر آئے گا؟ یہ گناہ کس کے سر آئے گا؟ گناہ یہ سب تفریق جس اسلام نے پھیلائی نہیں ہے اسے ان کو زبردستی اپنے اوپر وہ مت کرو. علماء اکرام کا احترام کرو، علماء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی مساجد کے ائمہ کی عزت کرو. جو لوگ آج کل بڑا فیشن چلا ہے کہ واٹس ایپ پہ مذاق کیے جاتے ہیں علماء اکرام کی شان میں، علماء اکرام کو نیچے نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. حضرات گرامی، اگر آپ علماء اکرام کا مذاق اڑا رہے ہیں، مدارس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ائمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ آپ حقیقت میں اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں، آپ اسلام کے قلعے کو کمزور کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے علماء اکرام کا مذاق اڑایا تو یاد رکھنا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اپنے اپنے شہر میں اپنے مدارس سے خدمت کرو. یہ مدارس، یہ مکاتب ہماری جان ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اپنے مکتبوں کو مضبوط کرو. ماشاءاللہ ہمارے پاس مدارس سے اسلامیہ ہیں، لیکن آپ کو گلی گلی محلے میں اپنا مکتب کو محفوظ کرو. ایک اچھا مکتب بناؤ. ہر محلے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے مکتب کو مضبوط بنائے. آج دیگر بدعقیدہ جماعتوں نے مکاتب کے جال پھیلا رکھے ہیں. وہاں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اچھے قاری رکھتے ہیں، اچھی تنخواہیں دیکھتے ہیں. ہمارے لوگ سوچتے ہیں ارے کیا ہے، اچھا قرآن تو پڑھ لے گا. لیکن وہاں جب 50 ہمارے بچے 50 دوسروں کے بچے دوسرے کے استاد سے پڑھتے ہیں، اس میں آدھے بچے جو ہیں بدعقیدہ کی طرف ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی،
اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں. جلسوں میں ماشاءاللہ ہمارے مرد حضرات آتے ہیں, ہماری بہنوں کے لیے کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے شہر میں آپ اجتماع کرا کریں, چھوٹے چھوٹے اجتماع اپنے گھر میں اپنے محلے میں کیا کریں. اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے, کسی کے گھر کا بڑا ہال ہو تو وہ اس میں کریں. بہت سے بھائیوں کو اللہ نے اسکول دیے ہیں, وہ ہفتے میں اسکول میں کر لیں. کسی کا میرج ہال دیا ہے, وہ میرج ہال میں کر لے. اپنے اپنے شہر کے کسی بڑے عالم سے ایک عالمہ کا انتظام فرمائے, وہ ہفتے میں ایک بار آئیں, انہیں کچھ نذرانہ پیش کریں. 50-60 عورتوں کو اپنے خاندان کی جمع کریں اور انہیں دین سکھائیں. اگر ہمارے گھروں میں دین نہیں رہا تو ہم یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ختم ہو جائیں گے. کوئی اس تعداد کی اہمیت نہیں ہے. آپ لاکھوں کروڑوں بچے پیدا کر لیں, اس کی جب تک اہمیت نہیں ہے جب تک آپ اسے بنیادی علم دین نہیں سکھا رہے ہیں. اور اس میں ہماری بہنوں کا بہت اہم رول ہے. آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ بچی ادھر چلی گئی, اس کے ساتھ چلی گئی, اس کے ساتھ چلی گئی, ہزاروں گھر ہیں جس میں صرف مسلمان ہی رہتے ہیں پورے محلے میں, تو اس گھر کے بیچ کی بچی کیسے غیروں میں چلی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنایا ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ نہ بھی جاتی تب بھی وہ اتنے غیر اسلامی ماحول میں رہ رہی ہے, تب بھی اتنے غیر اسلامی. ہر آدمی میوزک سن رہا ہے, ہر آدمی ڈانس دیکھ رہا ہے, ہر آدمی جو ہے نماز سے دور ہو رہے ہیں. گھر میں کوئی اسلامی باتیں ہی نہیں ہو رہی ہیں, پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں بتائی جا رہی ہے. اب آپ بچوں کو کچھ بتا ہی نہیں رہے, پھر انہیں دوسرے سے اسلام پتہ چلتا ہے, یوٹیوب کے چینل سے اسلام. پھر بچے اپنے مذہب میں شرمانے لگتے ہیں, ڈرنے لگتے ہیں. یونیورسٹیز جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے ہمارے مذہب میں کمی ہے. آپ کے مذہب میں, آپ کے دین میں کمی نہیں ہے, اور آپ کے علماء بھی ماشاءاللہ بہت قابل ہیں. لیکن ضرورت یہ ہے کہ بچپن سے آپ اپنے بچے کی آپ اپنے بچے کو صحیح ذہن عطا فرمائیں. بچپن سے اس کی نشو و نما ایسے کریں جس طریقے سے اسکول کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں, 2-2 گھنٹے کے لیے ٹیچر آتا ہے, 2-2 ہزار روپے پے کرتے ہیں. کیا کوئی عالم دین آپ اپنے محلے کا نہیں لگا سکتے جو آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ 50 کورس ایسے چل رہے ہیں. ہمارے مفتی حنیف بریلوی نے بنایا ہے اور لوگوں نے ایسے کورس بنائے, پتلی 5-6 کتابیں ہیں. آپ اپنے بچے کا ذہن بنائیں, گھر میں ماحول بنائیں, نعت کے پروگرام رکھیں, خاندان کے بچوں کو اکٹھا کریں. ہم اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ رحمت تمہیں عطا فرمائی ہے. جن کے بچے نہیں ہوتے وہ رو کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو تمہیں اگر اللہ نے بچے دیے ہیں, یہ تمہیں احسان فرمایا ہے, تو اس رحمت کو رحمت رہنے دو, زحمت نہ بناؤ. پھر فون آتے ہیں جب بدن میں طاقت نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ تو ہماری بات نہیں مان رہا ہے. بچے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں, زمین کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں, دکان کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں, ہمیں جھڑک رہے ہیں, یہاں تک کہ ہمیں مار رہے ہیں. اور حضرات گرامی اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بڑی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ جب ہمارے پاس وقت تھا, ہمیں انہیں دینے کا وقت تھا, تو ہم نے اپنا وقت برباد کر دیا. ہم نے انہیں وقت نہیں دیا, ہمیں اسے اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں کرایا. اب وہ وقت ہے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں رہی. بچپن میں ہی اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیں. یہ دینی تعلیم ہی ہے آپ کو ڈاکٹری کی, وکالت کی, سائنٹسٹ کی تعلیم جو ہے آپ کو ادب و آداب نہیں سکھائے گی جب تک آپ قرآن و حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, علماء کرام کے سامنے زانو ادب نہیں کریں گے, آپ کو یہ ادب نہیں آئے گا. اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں وکیل بننے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں سائنٹسٹ بننے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں بزنس مین بننے کی بھی ضرورت ہے. یہ پوری دنیا ہمارے لیے پیدا کری گئی ہے, یہ میدان عمل ہے. مسلمانوں کو طاقت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے, ہر میدان میں آگے نکلنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے دین کا بنیادی علم ہمارے پاس ہو, ورنہ وہی ہوگا جو علی گڑھ میں امریکہ سے پڑھے ہوئے صاحب آئے نماز جنازہ میں اور کہنے لگے کہ سب اتنے قریب کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, سجدہ کہاں ہوگا. حضرات گرامی, نہ میں کوئی تقریر تیار کر کے آیا, اچانک حضور رفیق ملت نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا اور حکم دیا, تو میرے جو دل کی باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ورنہ یہاں پہ کل بھی اتنی شاندار تقریریں ہوئی, آج بھی اتنے عظیم عالم دین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میرے استاد گرامی حضور صدر علماء, اور نہ جانے میرے کتنے علماء, میرے اساتذہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں کہ ان کے ساتھ بات کروں, کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو وہ یہاں میری پشپنائی کر رہے ہیں. یقین جانیے ہمارے دین میں ہی ہماری بقا ہے, ہمارے دین میں ہی ہماری بقا ہے, ہمارے دین میں ہی ہماری بقا ہے. اور یہ جو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, یہ مسلک اعلیٰ حضرت اصل میں حضرت مسلک شاہ برکت ہے, اور مسلک اعلیٰ حضرتی دین ہے. تو ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت صرف نعرے نہیں لگانے ہیں, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کا ماحول سنبھالیں. آپ کو کسی کی فکر نہیں, پہلے آپ اپنے گھر کا ماحول سنبھالیں. آپ گھر جائیں, آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, آپ کے بھائیوں کا, آپ کے خاندان کا ماحول کیسا ہے. سب سے پہلے گھر میں جا کر ایک اجتماع شروع کرائیں, کوئی عالمہ کا انتظام کریں, مہینے میں, ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ آئیں اور ہماری بہنیں بیٹھ کے سنیں. جب بہنوں کے دل میں دین آئے گا, ہم انہیں 50 بار بتائیں کہ تم برقع اوڑھو اور دوپٹہ اوڑھو اور فحش باتیں مت کرو, لیکن جب وہ خود آپس میں ڈسکس کریں گی تب ان کو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے حضرات گرامی, یہ میرا پیغام ہے. مجھے امید ہے کہ میرے بھائی اس پہ عمل کریں گے.
شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔